السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 442واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں دنیا کے 55 مسلم ممالک کی کانفرنس چل رہی ہے، اور اس کانفرنس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مدعو کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس کانفرنس میں ہے۔ لیکن کل اس کانفرنس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہ ایک دم مختصر واقعہ تھا۔ واقعہ کیا تھا کہ کنگ سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے محل میں قہوہ پینے کے لیے مدعو کیا۔ قہوہ یہ ایک عربین ٹریڈیشنل ڈرنک ہوتا ہے، چائے کافی کی طرح سے، لیکن تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، اور عرب اس کو عموماً ہر کھانے کے بعد میں اور کثرت کے ساتھ میں پیتے ہیں۔ وہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، کوانٹیٹی میں مختصر ہوتا ہے، 1-2-4 گھونٹ اسے بار بار پیا جاتا ہے، اور اس کا مزاج بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اسے گھاوا بھی کہتے ہیں۔ اب وہ جو عربین قہوہ تھا یا عربین گھاوا تھا، کنگ سلمان نے وہ اپنے ساتھ میں جو بھی مہمانان تھے ان کو بھی دیا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھے، ان کی اہلیہ بھی تھی، دونوں کو دیا۔ اب دینے کے بعد میں چونکہ جو ٹرمپ ہے وہ تو امریکن ہے، اس لیے امریکن اسٹائل میں انہوں نے دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، جسے ہم لوگ لیفٹ ہینڈ کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے اس کا کپ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں اس کو پینے لگے۔ تو دیکھو، اصل میں اب مجھے بتانا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اور مسلمان کا مزاج کیا ہوتا ہے، اور وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، یا پھر اس کو زبان سے روکو، اور اگر نئی زبان سے روک سکتے تو کم سے کم دل میں اس کو برا چاہو۔ یہ مزاج ایک مومن کا، ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، مگر چونکہ ہم لوگ انڈین مسلمان ہیں تو ہمارا اسلام بھی انڈین ہے، اس لیے وہ جو تیسری سطح ہے اس سے بھی نیچے جا چکا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک یہ باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوں گی۔ لیکن ورلڈ وائڈ جن لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ان کے لیے بہت بڑے اہمیت والی بات ہے کہ جب کنگ سلمان نے یہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیسا راشٹرپتی، ایک پریزیڈنٹ، وہ بائیں ہاتھ سے وہ قہوہ پی رہا ہے، انہوں نے فوراً اس کو ٹوکا، اور انہوں نے کہا یو شوڈ یوز یور رائٹ ہینڈ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنا سیدھے ہاتھ سے پی لیجئے۔ اور بولنے کا جو اسٹائل ہے کنگ سلمان کا، وہ اتنا ایسا ہے جیسے کہ ایک استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ڈائریکٹلی کنگ سلمان نے جب اس کو اس بات کی تلقین کی، اور واقعی میں قابل تعریف ہے ٹرمپ کا بھی عمل، اس نے فوراً اپنا ہینڈ چینج کر دیا۔ وہ ہمارے ہندوستانیوں کے جیسا اپنے ارمٹ پنے پر، اپنے جنگلی پنے پر، اپنے ضدی پنے پہ اڑا نہیں رہا، دلیلیں پیش نہیں کی اس نے کہ یہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے، اس کی بھی دلیل ملتی ہے، مجبوری میں یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ فوراً اس نے اپنا ہاتھ چینج کر لیا، اور چینج کرنے کے بعد اس نے کنگ سلمان کے سامنے یہ عہد اور وعدہ کیا، یس آئی ول آلویز، یعنی میں اب ہمیشہ اپنے رائٹ ہینڈ کو ہی استعمال کروں گا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ محترم بزرگوں، یہ ہم مسلمانوں کو کیا سبق دیتا ہے؟ یہ واقعہ ہم مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمان، اس کا ایمان اور اللہ کے نبی کی سنتیں اور اسلام کی حقانیت اس کے رگ رگ میں، اس کے خون میں پیوست ہونا چاہیے، اس کے اندر منافقت نہیں ہونا چاہیے۔ غیروں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان گنپتی بھی بٹھا رہا ہے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے منڈلوں میں اپنے نام بھی ڈال رہا ہے، کہیں کا وہ کوئی گنپتی منڈل کا سیکریٹری بنا ہوا ہے، تو کہیں کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے، تو کہیں کا ممبر۔ کیوں نہیں بولے بابا اگلے نگر سیوک کے الیکشن میں کھڑے ہونا ہے، ان کو بھی خوش کرنا پڑے گا۔ یہ منافقت ہے یہ، اور یہ آپ کو خالی ہندوستان میں دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ مگر چونکہ
میں نے عربوں کو دیکھا ہوں ماشاءاللہ، ان کے ایسا رگ رگ میں اسلام کی جو حمیت ہوتی ہے اور اسلام کی جو محبت ہوتی ہے اور حقانیت ہوتی ہے، بھلے ہی زمین آسمان ادھر کا ادھر ہو جائے، لیکن اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا ہے، ہم ابھی ہزاروں میل دور ہے اس سے۔ یہ مزاج ہوتا ہے عربوں کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں مسلمان ہوں، میرے پاس جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو میں کیوں یورپ کے ماڈرنائزیشن کو اختیار کروں یا دوسروں کے طریقے پر چلوں، جب میرے نبی 1450 سال پہلے فرما کے چلے گئے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور ہر کام میں کی شروعات سیدھے ہاتھ سے کرنی چاہیے، تو پھر بائیں ہاتھ کا میں کیوں استعمال کروں؟ اور اگر دوسرا کر بھی رہا ہے تو فوراً کنگ سلمان نے جو ہے ان کو ٹوکا۔ یہ مزاج ہے عربوں کا، ہمارے ہندوستان کی طرح سے نہیں۔ ہمارے یہاں پر گھر پر رہیں گے، بستی میں رہیں گے تو آدمی بہت بڑا اکابر بن کے گھومتا ہے، اور کہیں سفر میں چلا گیا یا کہیں غیروں کے مجلس میں چلے گیا، شادی بیاہ کے واسطے نمازوں کے ہمارے یہاں پہ جنازے نکلتے ہیں، منگنیوں کے رسم کے لیے نمازوں کے جنازے نکلتے ہیں، دنیا کی فضولیات کے لیے، برتھ ڈے پارٹیوں کے لیے نمازوں کے جنازے، یہاں تک کہ IPL کے میچوں کے لیے ہم نے نمازوں کے جنازے نکال دیے۔ اور عربوں کا مزاج دیکھو آپ، کہ ان کے نزدیک چونکہ ان کے اندر حقانیت، وہ صحابہ کی نسلوں میں سے ہے، اس لیے ان کے اندر اسلام کی جو حقانیت ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اس کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، پہلے دین، اس کے بعد دوسری چیزیں۔ یہی کنگ سلمان نے کر کے دکھایا۔ ارے ٹرمپ اگر پریسیڈنٹ ہے تو اپنی جگہ پر، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹرمپ خالی پریسیڈنٹ نہیں ہے، وہ امریکہ کا سب سے بڑا بلینئر ملینئر انسان بھی ایک زمانے میں رہ چکا ہے، اور ابھی بھی ٹاپ 10 کی لسٹ میں ہے۔ امریکہ میں اس کی فلائٹیں چلتی ہے، جہاز چلتے ہیں ٹرمپ کے۔ ٹرمپ کا بہت بڑا ایمپائر ہے، بہت بڑی اس کی کنسٹرکشن کمپنی ہے، اس کے علاوہ ہر لائن میں، ہر فیکلٹی میں ٹی وی چینلز ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، کہ وہاں ہوٹل انڈسٹریز ہے اس کی اپنی۔ تو ملینئر بلینئر انسان ہے وہ، اس کے بعد وہ ابھی راشٹرپتی بنا۔ تو انہوں نے یہ مروت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا نہیں، میرا کام ہے حق بات اس تک پہنچانا، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے سکھا کر گئے کہ کھانے پینے میں اور ہر اچھے کام کے اندر اپنے سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں۔ یہ مزاج ہوتا ہے عربوں کا۔ اور میں آپ کو اور ایک واقعہ سنا کر ہمارے ہندوستان کے ان مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو بیچارے ہر 3 مہینے کے اندر اپنی پارٹیاں چینج کر دیتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہمارا مزاج ہی ایسا ہے، جیسے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بولے گنگا میں گئے تو گنگا داس، اور جمنا میں گئے تو جمنا داس، جدھر گئے اس کے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، وہ رمضان میں کسی پارٹی کے اندر تھے تو بقرعید آنے تک پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسرے پارٹی میں چلے گئے، محرم آنے تک چوتھے پارٹی میں، ربیع الاول میں 5ویں میں، اور پھر اگلا رمضان آنے تک وہ ہندوستان کی جتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں تمام کا سفر کر کے پھر واپس سے اسی پارٹی تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ گرام پنچایت کے الیکشن میں الگ پارٹی میں، کارپوریشن کے الیکشن میں الگ پارٹی میں، ویدھان سبھا کا ٹائم آیا تو پھر دوسری میں چلے گئے، لوک سبھا کا ٹائم آ گیا تو چونکہ ہمارا یہ ڈیموکریٹیکل سسٹم ہے، اس لیے ہمارے یہاں پہ ایمان میں وہ مضبوطی آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن عربوں میں آپ کو ملیں گی۔ میں آپ کو اور ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ ایک مرتبہ بامبے میں مجھے ایک ہمارے کمپنی کے تھرو جو ہے ایک میٹنگ میں، ایک مشورے میں پہنچنے کا موقع ملا، اور وہ ایک دم بڑی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر وہ میٹنگ تھی، جہاں پہ بڑے بڑے انڈسٹریل لوگ، بڑی بڑی کمپنی کے آنرز، ایسے لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ اور وہاں پر بھی اسپیچ دینے کے لیے ایک ملک کے ایمبیسیڈر جو بامبے میں ہی رہتے ہیں، بامبے کے ہی اندر جو ہے ان کی ایمبیسی ہے، وہاں کے وہ ایمبیسیڈر ہے، ان کو انویٹیشن دیا گیا تھا۔ وہ آئے وہاں پر، تقریباً 11 بجے سے وہ کانفرنس چل رہی تھی، اور پورا سسٹم اس کا جو ہے نظام تھا وہ پہلے سے طے تھا کہ 2 بجے لنچ ہوگا، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ کانفرنس ختم ہوں گی۔ 11 بجے سے 2 بجے تک الگ الگ لوگوں کے لیکچر چلتے رہے۔ آخر میں آدھے گھنٹے کا وہ حضرت کا لیکچر تھا۔ آئے وہ، آنے کے بعد میں انہوں نے آدھے گھنٹے تک اپنی اسپیچ دی، اور اسپیچ ہونے کے بعد میں جب لنچ کا ٹائم آیا، دوپہر کے کھانے کا ٹائم آیا، سب لوگ بیٹھ گئے،
اور سب ان کا ویٹ کرنے لگے کہ وہ کب جو ہے اس کے اوپر میز کے اوپر آئیں گے. تو وہ آئے نیچے، اور نیچے آنے کے بعد میں انہوں نے کہا فرسٹ آئی وانٹ ٹو پرے مائی آفٹرنون پریئر اینڈ آفٹر دیٹ وی ول اسٹارٹ لنچ. انہوں نے کہا میں پہلے ظہر کی نماز ادا کروں گا، میرے دوپہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم لوگ لنچ کریں گے. تو سب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہاں میں نے دیکھا ہوں بلینئر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے انہوں نے صاف طور پہ کہا میں مسلمان ہوں، ارے میرے لیے پہلے نماز فرض ہے، میں یہاں 11 بجے سے مصروف ہوں لیکن میری دوپہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد لنچ کروں گا میں. اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی مسلمان ان کو نظر آ جاوے، تو اچانک ان کی نظر میرے اوپر پڑی. تو انہوں نے فوراً میرے سے سوال کیا کہ یو آر مسلم؟ میں نے بولا یس سر. بولے یا لیس پرے. انہوں نے مجھے کہا چلو ٹھیک ہے پھر آپ چلو نماز کے لیے، نماز تو آپ نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی. میں نے کہا جی نہیں. اس کے بعد ہم لوگ گئے، ہم نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد جب تک ہوٹل والوں نے ہمارے لیے ٹاول وغیرہ جو بچھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ لے کر آئے، انہوں نے ایک جگہ پہ برابر انتظام کیا. پورے الحمدللہ اطمینان کے ساتھ میں سفر میں تھے، اس لیے میں نے تو 2 رکعت ہی نماز پڑھا اور جماعت کے ساتھ میں ہم نے نماز ادا کی. اور اس کے بعد انہوں نے باضابطہ 2 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے وہ بھی ادا کی. اور تب تک یہ تمام لوگ رکے ہوئے ہیں ان کے لیے. اور پھر اس کے بعد میں وہ جو ہے لنچ کا ٹیبل تھا اس کے اوپر آئے اور اس کے بعد سارے لوگ بیٹھے. پتہ یہ چلا کہ بھائی مسلمان کے نزدیک سب سے پہلی جو چیز ہے اس کا دین ہونا چاہیے، اور یہ ہم لوگوں نے بھی سیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پر تو مسلمانوں کا یہ حال ہے، اللہ رحم کرے کہ آج مسلمان ہم لوگ جو اسلامی غیرت ہے، اصل میں ہمارا یہ جو حال ہوا ہے ہمارے اندر کی غیرت ختم ہو گئی، جو اسلامی حمیت تھی وہ ختم ہو گئی. آج مسلمان عورت اور مسلمان لڑکی وہ اس لیے پردہ نہیں کرنا چاہتی تاکہ لوگ اس کو ماڈرن نہ سمجھیں، تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ بہت زیادہ اسلامی ذہن کی ہے. تو پتہ نہیں یہ اگر ہمارے کمپنی میں جاب کریں گی یا ہمارے کالج میں اسٹڈی کریں گی تو اس کی سوچ کیسی رہیں گی. اور انہی لڑکیوں کو اور انہی عورتوں کو میں بتا دوں کہ جن کے اندر اسلامی حمیت اور اسلامی غیرت ہوتی ہے، پھر وہ بحرین کی لڑکیاں جنہوں نے اولمپک فیڈریشن کو مجبور کیا کہ وہ باسکٹ بال جو ہوتا ہے وہ فل ڈریس کے ساتھ اور اسکارف کے ساتھ میں کھیلنے کی پرمیشن دے، ان کو باضابطہ قانون بنانا پڑا. اور ابھی 15 دن پہلے انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ مسلمان عورتیں یا لڑکیاں جو بھی اولمپک کے اندر حصہ لیں گی ان کو حجاب پہننے کی پوری اجازت ہوں گی. کیوں نہیں بھائی، ہمارا حق ہے، ہمارے اسلام نے کہا ہم کو حجاب میں رہنے کے لیے، تو ہم برابر حجاب میں رہیں گے. اسی لیے کسی نے بالکل صحیح کہا کہ تم حجاب میں رہو تو دنیا اوقات میں رہیں گی. آج ہو یہی رہا ہے میرے محترم بزرگوں. ہمارے اندر سے جو اسلامی غیرت تھی، غیرت اصل میں غیرت ہونا ضروری ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ کیوں ہیں ہمارے لیے. ہمارے شریعت نے جب پردے کو ہمارے لیے فرض کیا ہے بالکل ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. کیوں؟ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہمارے صحابیات کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی سنت ہے. کیوں ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ اور جن مسلمان ماں بہنوں میں یہ غیرت پیدا ہو جاتی ہے، میں آپ کو ان کی بھی مثال دیتا ہوں. ہماری ایک مسلمان بہن جو ایک کالج کے اندر پروفیسر ہے، 20 سال سے وہاں پر پڑھا رہی ہے، لیکن آج تک کالج کے کسی دوسرے ٹیچر نے، کالج کے پرنسپل نے اور نہ ہی کسی اسٹوڈنٹ نے ان کے ہاتھ کی انگلی کو بھی دیکھا ہے. کیوں؟ وہ پورے حجاب میں دستانوں کے ساتھ وہاں پہ پڑھانے کے لیے آتی ہے، چہرہ پورا ڈھکا ہوا ہوتا ہے. ارے میں سلام کرتا ہوں ایسی اسلامی غیرت اور حمیت والی مستورات کو اور ایسی پروفیسر کو کہ پروفیسر ہونے کے باوجود ان کو اپنے اسلامی حجاب کے اوپر فخر ہے اور اپنی اسلامی غیرت کا پورا خیال ہے. یہ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ بغیر نقاب کے چہرہ کھلا رکھ کے پورے بازاروں میں گھومنا اور پردے کا پورا مذاق بنانا. کیوں؟ غیرت نہیں ہے اسلامی. اور جن میں غیرت ہوں گی، اور ایک مثال دیتا ہوں، کئی ڈاکٹرز ایسی ہے مسلمان ہماری، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، صاف لفظوں میں انہوں نے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا ہے ہمارے یہاں پر صرف اور صرف مستورات کا علاج ہوگا. اور میں دیکھتا ہوں
ماشاء اللہ پورے حجاب، پورے نقاب، پورے پردے میں، یہاں تک کہ ایک ہاتھوں میں دستانے تک پہن کر وہ اپنے کلینک میں آتی اور کلینک سے جاتی ہے۔ ارے حیرت کی بات ہے، وہ عالمہ نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر، مگر اس کو فخر ہے اپنے اسلامی غیرت کے اوپر، اپنے اسلامی حمیت کے اوپر۔ تو پھر یہ اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت ہمارے ان مسلمان ماں بہنوں کے زندگیوں میں سے کیوں نکل گئی جو اپنی تصویریں نکال کر خود فیس بک کے اوپر ڈال رہی ہے، جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو تماشا بنا رہی ہے؟ اور حیرت ان کے گھر کے ان مردوں کے اوپر ہے جو خود اپنے گھر کی مستورات کی تصویریں، اپنے بیوی کی، اپنے گھر کی عورتوں کی جو فنکشن وغیرہ کی سوشل میڈیا پہ ڈال کر لوگوں کے سامنے ان کو بے پردہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اور پھر وہ بھجن کیرتن والوں میں کیا فرق رہ گیا؟ ان کے پاس میں بھی پردے کے کوئی احکام نہیں، ہم بھی انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ارے غیرت اصل چیز ہے، غیرت۔ اس لیے مسلمانوں اپنے اندر وہ حمیت، وہ غیرت پیدا کرو جو کنگ سلمان نے سب کے سامنے کر کے دکھائی کہ پہلے نمبر پر میرا دین، میرا اسلام، میرے نبی کی سنت، دوسرے نمبر پر ڈپلومیسی، دوسرے نمبر پہ پولیٹکس، دوسرے نمبر پہ جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں، لیکن پہلے نمبر پر تو دین۔ اس لیے ہمارے اندر بھی ایسی غیرت پیدا ہونا چاہیے کہ پہلے نمبر پر میرا دین، پہلے نمبر پر میری نماز، پہلے نمبر پر میرا حجاب، پہلے نمبر پر میرا پردہ، اس کے بعد دنیا اور دنیا کی دوسری چیزیں۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کامیابی کے راستے کھولتا ہے اور کامیابی کیسے آپ کے قدم چومتی ہے۔ اللہ میرے، آپ کے اور پورے مسلمانوں میں وہ غیرت اور حمیت پیدا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔